بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم۔ سب حضرات کی خدمت میں درخواست ہے انتہائی اخلاص، تواضع، ادب کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جس عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اس عظیم شخصیت کے تذکرے سے پہلے تحفہ درود ان کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا۔ ابھی درود ختم نہیں ہوا تھا، اللہ کے ملائکہ نے ہمارا یہ درود روضہ اقدس پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں اللہ نے ملائکہ کی ایک مخصوص جماعت مقرر کر دی جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں جہاں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہو، اس کو لے کر فوراً روضہ اقدس میں حضور کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور آقا ہر درود و سلام کا جواب بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس پاکیزہ مجلس کو درود کے نور سے منور کر دیا۔ تذکرہ رسول کے لیے مجلس کا منور ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عظیم شخصیت جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جس مجلس میں تذکرہ ہوتا ہے، یہ مجلس اللہ کے ملائکہ کو اس طرح چمکتی نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی مجلس کو چمکا بھی دیا اور منور بھی کر دیا درود پاک کی وجہ سے۔ آقا کا تذکرہ سکون قلبی کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ کی قسم تذکرہ رسول سے اس کے دل کو ضرور سکون پہنچتا ہے۔ ایک بال برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، تذکرہ رسول سے اس کو یقیناً سکون پہنچے۔ حضور کے تذکرے سے سکون کیسے نہ پہنچے؟ چار امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ان میں سے امام شافعی چھوٹے امام ہیں، امام ابو حنیفہ سب سے بڑے امام ہیں۔ جس دن امام شافعی کی ولادت ہوئی اسی دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی۔ بہت بڑے ہیں، بچپن سے جوانی میں آئے، جوانی کے بعد
علمی دنیا میں قدم رکھا، فقہ کے اندر بڑا مقام بلند پایا امام شافعی نے۔ جب ان کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سامنے آیا نا کہ کتنا بڑا محقق فقیہ ہے، تو وجد میں آ گیا اپنے شاگردوں کے سامنے۔ حالانکہ بہت سے مسائل میں، ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے خلاف انہوں نے رائے بھی دی۔ ان کی فقہ الگ ہے، امام صاحب کی فقہ الگ ہے، وہ فقہ حنفی کہلاتی ہے، ان کی فقہ شافعی کہلاتی ہے۔ سینکڑوں مسائل میں اختلاف کے باوجود جب امام ابو حنیفہ کا علمی مقام اور مرتبہ ان کے سامنے آیا، ان کے حالات کا مطالعہ کرنے کی صورت میں، تو وجد میں آ کر اپنے شاگردوں سے ایک شعر کہہ دیا۔ کہنے لگا اعد ذکر نعمان لنا لأنہ هو المسک ما کررتہ یتذبذب۔ لوگوں میرے سامنے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ بار بار کرو، بار بار کرو۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ نہیں بلکہ کستوری کی ڈبیا ہے جس کا ڈھکن کھول دیا جائے۔ پوری مجلس میں کستوری مہک پڑتی ہے، تذکرہ ابی حنیفہ سے پوری مجلس میں کستوری جیسی خوشبو آتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی۔ کس کے بارے میں؟ مسائل میں بھی اختلاف، لیکن اس کے باوجود ان کے مرتبے کی وجہ سے دل میں اتنی محبت پیدا ہوئی، تذکرہ ابو حنیفہ کو سکون قلبی کا ذریعہ کہہ رہا ہے۔ کیا خیال ہے پھر کلمہ پڑھنے والے امتی کے سامنے جب تذکرہ رسول ہو اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا؟ جب امام شافعی کو تذکرہ ابی حنیفہ سے سکون۔ یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کی، تمہارے مزاج کے مطابق ایک اور مثال بھی میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مجنوں کو آپ جانتے ہوں گے، بہت جانتے ہوں گے، بڑے رسالے پڑھتے ہوں گے، ان کے حالات میں موبائل میں بھی شاید مجنوں کا تذکرہ بہت آ رہا ہو تو اس کو دیکھتے ہوں گے۔ اور اس کی ایک محبوبہ تھی جس کا نام گھمتوتڑ تھا۔ مجنوں کی محبوبہ کا نام کیا تھا یاد ہے؟ لیلا۔ دیکھو نا عاشق بیٹھے ہیں۔ تو مجنوں جنگل میں بیٹھا ہے، گرمی کا موسم، کرتا اترا ہوا ہے، پسینہ پسینہ ہے، ریت کے ٹیلوں پر انگل سے کوئی چیز لکھ رہا ہے۔ ایک مسافر وہاں سے گزرا، دیکھا اس پاگل کو، گرمی پسینہ پسینہ، ریت کے ٹیلوں پر انگل سے کوئی چیز لکھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے بطور مذاق کے کہا جناب کسی کو خط لکھ رہے ہو؟ تو مجنوں نے جو جواب دیا ذرا سننا۔ کہنے لگا ذکر نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلی میں دیا۔ فارسی میں کہا، کہنے لگا میں لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، لیلا 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 لیلا، اور ایک دن نہیں مجھے کئی مہینے ہو گئے لیلا لکھتے لکھتے لکھتے۔ لیلا کا نام لکھ رہا ہوں۔ کیوں لکھ رہا ہے بھئی پاگل؟ کہنے لگا ذکر نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلی میں دیم۔ میں تذکرہ لیلا سے اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ذکر لیلا سے، لیلا کے نام سے قلبی سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس شعر کو سامنے رکھ کر ایک عاشق رسول جس کی پہچان ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، علماء دیوبند اللہ کی قسم سچے عاشق رسول۔ عشق رسول تو سمجھا ہی نہیں لوگوں،
ہم تو زبان سے عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، ہم تو عشق رسول کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے سامنے آخر عمر میں نابینا ہو چکے تھے، کسی نے مدینے کا رومال پیش کیا تو حضرت نے فوراً آنکھوں پر رکھا، سر پر رکھا اور دیر تک اس کو بوسہ دیتے رہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو فلاں ملک کا بنایا ہوا ہے، وہاں سے مل سے تیار ہوا، وہاں سے بکتا بکتا مدینے میں آیا، مدینے کے بازار میں بکا اور حاجی صاحب اس کو خرید کر کے آپ کے پاس لائے ہیں، یہ مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا جواب سنیے، فرمایا ظالم مدینے کی ہوا تو لے کر آیا ہے، میں تو اس ہوا کی نسبت سے اس رومال کو بوسے دے رہا ہوں۔ یہ ہیں عاشق رسول۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے ہیں، بارش شدید ہو گئی، مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ طلباء کی عادت ہوتی ہے، ذرا بے پرواہ ہوتے ہیں، مشکل وقت میں استاد بھول جاتا ہے، کتاب بھول جاتی ہے، اپنی جان کی پڑتی ہے، تو اپنے کپڑے بچانے کے لیے نہ اپنے جوتوں کا خیال کیا، مشکل سے اپنی اپنی کتاب لی اور مسجد کے حال میں داخل ہو گئے، بارش سے بچ گئے۔ یہ نہ دیکھا کہ استاد کا کیا حال ہے۔ استاد نے کیا کیا، سب طلباء کی جوتیوں کو جمع کیا، جو چادر پہن کر رسول اللہ کی حدیث سنا رہے تھے اس چادر میں جوتیوں کو ڈالا، طلباء کی جوتیوں کو اپنی چادر میں ڈالا، گٹھڑی بنا کر سر پر رکھ کر کے مسجد کے صحن سے مسجد کے حال میں داخل ہوئے۔ اب طلباء نے دیکھا کہ ہماری جوتیاں ہمارے شیخ اور استاذ کے سر پر ہیں، اب چیخیں نکلے گئی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی رونے کی کیا ضرورت ہے، یا افسوس کی کیا ضرورت ہے، غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تمہاری عزت نہیں کی، تمہارے جوتیوں کو سر پر محض اس لیے رکھا تم میرے پیغمبر کی حدیث کے تالے لے، مجھے تو اپنے پیغمبر سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں نے تمہاری جوتیوں کو سر پر رکھنا سعادت سمجھ رہا ہوں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمت نے مجنوں صاحب کے اس شعر کو دیکھا تو وجد میں آ گئے اور کہنے لگے مجنوں پاگل، تو نے شعر تو کہہ دیا لیکن فٹ اچھی جگہ نہیں کیا۔ فرمایا یہ فٹ تو عاشق رسول کر سکتا ہے، اصل میں تو یہ شعر ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے مجنوں کہہ رہا ہے نام لیلا سے میں اپنے دل کو سکون پہنچا رہا ہوں، تو فرمایا ایمانداری سے بس یار، او بس بابا اچھا پیسے میں گرے جیب پاؤں متا کوئی اور چاہ گنے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مجنوں تو لیلا کے تذکرے سے سکون محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں سے پوچھا، فرماؤ بتاؤ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اور اپنے دل میں حضور کی محبت رکھتا ہے، جب مجنوں کو ذکر لیلا سے سکون مل سکتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو تذکرہ رسول سے کتنا سکون ملے گا؟ تو تذکرہ رسول یقیناً سکون کا ذریعہ ہے۔ تذکرہ ابو حنیفہ امام شافعی کے لیے سکون کا ذریعہ، اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے تذکرہ رسول یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے قلب کے سکون کا ذریعہ ہے۔ تو آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری اس مجلس میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور الحمدللہ ہے، آپ کہیں گے ہم تو سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے اندر پتہ نہیں کس درجے کا ایمان ہے، ہم تو داڑھی کٹواتے ہیں، ہم تو فسق و فجور کرتے ہیں۔ میں اپنا ایمان آپ کے بارے میں بتلاتا ہوں، میں کہتا ہوں تم شراب بھی اگر پیتے ہو، نعوذ باللہ بدکاری بھی کرتے ہو،
کوئی غلطی بھی کر رہے ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ موجود ہے تو بھی تمہارا دل اللہ کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کے دل میں حضور کی جب تک محبت ساری محبتوں پر غالب نہ ہو وہ مومن ہی نہیں بن سکتا نا۔ جب ہمارا دعویٰ ہے تمہارے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی الحمدللہ کہ ہمارے اندر ایمان کا ذرہ تو ضرور موجود ہے، تو جس دل میں ایمان کا ذرہ ہو، چاہے شرابی ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، اللہ کی قسم اگر ایمان کا ذرہ اس کے دل میں موجود ہے تو اس دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو آدمی مومن ہی۔ تو جب عاشق اپنے محبوب کا تذکرہ کرے تو یقیناً اس کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ آقا تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا حل تعرفون من انا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا سنو انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں۔ جگا دو اس نوجوان کو، بابا ذکر رسول ہو رہی ہے تو نندرا کرانا بیٹی، واہ جی واہ، ایویں عاشق رسول بنے ہوئے۔ عاشق کے سامنے محبوب کا تذکرہ ہو اور عاشق ستا رہا ہے، واہ عاشق تیرے عشق کی بھی کمال ہے۔ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، بطور فخر کے نہیں بطور شکر کے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد و ثنا کا جھنڈا قیامت کے میدان میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب کے سب انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ میں فخر نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا انا سید المرسلین، انا سید الاولین والآخرین، انا خاتم النبیین، اول من یحرک باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکانے والا میں محمد الرسول، انا اول من يدخل باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے کے اندر داخل ہونے والا میں محمد۔ اور سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے اللہ کا پیغام آ گیا، خطبے سے پہلے میرا پیغام پہنچا دو اپنی امت کو۔ ذرا توجہ، کیا پیغام؟ بنی اسرائیل کو کہہ دو میرا آخری پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا اسم مبارک آسمانوں میں احمد، زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو 99 اسماء صفاتی ہیں، جیسے اللہ کے اسماء صفاتی، آقا کے بھی اسماء صفاتی، دو نام یہ مشہور ہے، احمد اور محمد۔ فرمایا میرا احمد پیغمبر اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو میرا پیغام یہ ہے اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت اور مدد کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ احمد کون سی شخصیت ہے؟ پہلی مرتبہ احمد کا نام حضرت موسیٰ کے سامنے آیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا احمد شخصیت کا سوال ہے تو سن لو، جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو اس کے پائے پر جہاں اپنا نام لکھا احمد کا نام بھی ساتھ لکھا۔ احمد وہ شخصیت ہے۔ فرمایا ایک اور پیغام بھی سنو اور اپنی قوم کو سناؤ۔
جب تک یہ احمد جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی پیغمبر جنت میں نہیں جا سکے گا، اور جب تک احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چاہے گناہگار کیوں نہ ہو، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی پیغمبر کی امت داخل نہیں ہو سکے گی۔ البتہ جو نیند کرنے والے ہیں شاید ان کو روک دیا جائے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ ورنہ دروازے پر روک دیں گے ملائکہ۔ سب سے پہلے جنت میں داخل کون؟ امت محمدیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا، اللہ اکبر، مقام، مرتبہ، شان، عظمت آقا کی سامنے آئی تو کیا عرض کرتے ہیں؟ امت کا یہ مقام، جب تک یہ امت جنت میں نہ جائے کسی پیغمبر کی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ یہ امت تو بڑی شان والی ہے، اللہ میری درخواست ہے مجھے بھی اسی امت کا نبی بنا دو، اسی امت کا نبی مجھے بھی بنا دو، میری بھی شان بن جائے گی، نبی تو ہوں لیکن اس امت کا بھی نبی بن جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ فیصلے ہو چکے ہیں، وہ آخری نبی اور اس کی آخری امت، وہ خاتم النبیین اور اس کی امت خاتم الامم ہے۔ قصہ ختم، آپ اس امت کے نبی نہیں بن سکتے۔ پھر کیا درخواست کی؟ آخری درجے کی یہ درخواست کی، فرمایا، عرض کیا، اچھا یہ تو مہربانی کرو مجھے اسی نبی کا امتی بنا دو۔ خوش قسمت مسلمانوں، آپ کو بن مانگے اللہ نے نبی کا امتی بنا دیا، تو کیا خیال ہے پھر امتی بن کر ہم حضور کی شکل بھی اپنی شکل پر نہ لائیں؟ ذرا سوچتے رہے، رات کو چارپائی پر سونا نا، ذرا سوچ لینا، میں کلمہ اس کا پڑھتا ہوں، شکل یہود کی اختیار کی ہوئی ہے، کیا یہ میرے لیے مناسب ہے؟ کبھی تو عقل آ جائے گی نا سوچتے رہنے سے، اللہ کرے مرنے سے پہلے آ جائے بس، کیونکہ اگر اسی حالت میں مر گئے، خدا کے لیے ناراض نہ ہونا، میں ہاتھ باندھ کر پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ کڑوے مسئلے ذرا بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو برداشت نہیں ہوتی، لیکن میں ہمدردی کے جذبے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مرنے سے پہلے داڑھی رکھ لو، جب آثار دیکھو نا کہ اب موت قریب ہے، نشتر میں مجھے پہنچا دیا گیا 10-15 دن کے بعد شاید، تو اس وقت تو داڑھی نہ کٹوانا۔ کیوں؟ جب قبر میں رکھا جائے گا میت کو تو اللہ کی طرف سے 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق حاضر رجل، آقا کی شکل صورت سامنے لا کر، آپ کی مشابہت لا کر، یا روضہ اقدس سے درمیان کے پردے ہٹا کر حضور کی صورت کو سامنے لا کر، یا ذہن میں جو آقا کا ایک تصور ہے صفات کے اعتبار سے آقا کی شکل و صورت لا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ علماء نے لکھا ہے اگر اس کی یہ شکل حضور سے ملتی ہے تو جواب دے گا، ورنہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو کیا خیال ہے، یہ جواب دینا چاہتے ہیں قبر میں؟ اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ کہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دو؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں، البتہ میں نے اپنے پیغمبر کے لیے جنت میں ایک خاص بلند مقام بنایا ہے، دار الجلال، میں آپ کو کبھی کبھی وہاں لے جا کر اپنے محبوب سے ملاقات کرا دوں گا۔ ایسا نبی اللہ نے عطا فرمایا۔ ہم ساری رات آقا کے تذکرے کرتے رہیں، سکون ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، لیکن ایک کڑوی بات اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی حمد و ثنا کرتے رہیں، مرتبے اور شان بیان کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، اگر ہم نے حضور کی سیرت، کردار اور اطاعت کو نہ اپنایا تو ناکام ہو کر جائیں گے۔ اس لیے بنیادی بات کیا ہے؟
آقا کی اطاعت اور فرما برداری، اور فرما برداری بھی اس طرح جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ ایک دو واقعے میں عرض کرتا ہوں صحابہ میں فرما برداری کیسی تھی۔ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، سواری کی دعا پڑھی، سوار ہو کر فرمایا 3 مرتبہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ الحمدللہ۔ ہمارے حضرت بھی ناراض، نیند آ رہی ہے، مسئلہ جو آپ کے بارے میں ان کے بارے میں بھی وہی سی بات ہے۔ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، اور پھر مسکرا پڑے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ حضرت علی عاشق رسول جواب میں کہنے لگے مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے حضور کو سوار ہوتے ہوئے ایسا ہی دیکھا، سبحان اللہ، اس لیے میں نے حضور کی نقل اتاری، اور پھر میں نے اس وقت یہی سوال کیا تھا جیسے آپ نے کیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب سوار سواری پر سوار ہونے کے وقت یہی کلمات کہتا ہے اور آخر میں مسکراتا ہے تو اللہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ عمل محض اس لیے کیا کہ میرے آقا نے یہ عمل۔ عبداللہ ابن عمر اونٹنی پر سوار ہیں، حج کے موقع پر جا کر جنگل میں ایک جگہ بٹھایا، پھر وہاں سے اٹھایا دوسری جگہ بٹھایا، پھر ایک جگہ بٹھا کر کچھ دور چلے گئے، شکل ایسی بنائی جیسا کہ پیشاب کرنا چاہتے ہیں لیکن پیشاب کیا نہیں۔ واپس آئے تو کسی نے کہا حضرت یہاں اونٹنی کو بٹھانے کا کیا مقصد اور پیشاب کرنے کی شکل بنانے کا کیا مقصد؟ کہتے ہیں بابا کچھ نہ پوچھو، حجۃ الوداع میں میں حضور کے ساتھ تھا، ان جگہوں میں آقا نے اونٹنی بٹھائی اور پیشاب کیا، مجھے تقاضا تو نہیں تھا، میں نے کہا چلو اس سنت کو بھی میں عمل میں لوں۔ اس طرح اتباع کرو گے تو پھر کیا ملے گا؟ راضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ رضا کے پیغام ملیں گے، ایسے نہیں ملیں گے مفت میں، بلکہ اطاعت اور فرما برداری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آقا نے ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب دوسرے ٹیڑھے خط۔ آقا نے فرمایا ھذا سبیلی، یہ سیدھا جو خط ہے یہ جنت میں پہنچانے والا، یہ میرا راستہ ہے، اور جو دائیں بائیں راستے ہیں ان میں سے ہر راستے کے سرے پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ ان راستوں کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جس شخص نے میری سنت کو چھوڑ کر بدعت کا راستہ اختیار کیا، یقین کر لے کہ اس نے شیطانی راستہ اختیار کیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سنت کا راستہ اپنانا ہے۔ حضرت حذیفہ کا واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں تاکہ آپ خطباء کے خطبوں سے اپنے دلوں کو منور فرمائیں۔ ہماری باتیں تو ایسی ہوتی ہیں دال پانی والی۔ حضرت حذیفہ عیسائیوں کے دسترخوان پر آ گئے، کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ گر گیا۔ حضرت حذیفہ نے لقمہ اٹھایا، اگر مٹی لگی تھی اس کو صاف کیا، لقمہ کھانے لگے۔ سیکٹری جو ان کے ساتھ تھا اس نے کوہنی مار کر کہا حضرت ایسا نہ کرو، یہ بدبخت سلاطین عمرا بیٹھے ہیں، اگر گرا ہوا لقمہ آپ کھائیں گے لیں گے، یہ تو صحابہ بھوکے ہیں، لقموں کو ترستے ہیں، گرے لقمے اٹھاتے ہیں، بےعزتی ہو جائے گی، اور بات بھی نہیں کریں گے ہمیں دسترخوان سے اٹھا دیں گے، مہربانی کریں گرا ہوا لقمہ نہ اٹھائیں نہ کھائیں۔ اس نے آہستہ سے کہا قربان جائیے حذیفہ تیرے مقام اور تیری اتباع پر۔ حضرت حذیفہ نے بلند آواز سے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ نَبِيِّنَا لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان کودنوں کی وجہ سے میں پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ناراض ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، نہیں کرتے، میں پیغمبر کی سنت کو۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، کچھ منافق کناروں پر کھڑے تھے۔ آقا نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اجلسو
عبداللہ ابن مسعود کے کان میں یہ آواز پڑی اس وقت جب ایک پاؤں مسجد کے اندر اور ایک پاؤں ابھی مسجد سے صحن میں تھا، یہیں بیٹھ گئے چوکھٹ پر بچوں کی طرح۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو مہذب طریقہ نہیں ہے، آپ تو بڑے آدمی ہیں، باہر والا قدم اندر یا اندر والا باہر رکھ کر اطمینان سے بیٹھتے، آپ چوکھٹ پر کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ابن مسعود کے کان میں اجلسو کی آواز اسی وقت پڑی تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں باہر والا قدم اندر یا اندر والا باہر رکھتا ہوں تو میں باغی شمار ہو جاؤں، اس لیے میں بغاوت نہیں کر سکتا۔ تو بھائی خدا را زندگی بہت کم ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے کتنے رشتہ دار ہمارے ہاتھوں سے قبروں میں پہنچ چکے، ہم نے مزید 100 سال زندہ رہنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اللہ سے، کچھ پتہ نہیں۔ ہمارا ایک عالم یہاں ملتان میں قریب مدرسہ ہے، مولانا ریاض وٹو صاحب دامت برکاتہم کا، زکریہ کے عنوان سے مدرسے کا نام ہے، ہمارے دارالعلوم کا فاضل تھا، مفتی تھا، 2 سال سے وہاں پڑھا رہا تھا، سارا دن سبق پڑھائے، مغرب کی نماز پڑھی، کمرے میں گیا، کہا سر میں درد ہو رہا ہے۔ دوسرے طالب علم نے کہا میں دبا دوں، الٹی آئی، بے ہوش ہو گیا، اور نشتر لے گئے، ابھی دروازے پر پہنچے تو وفات ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے آج ہاتھوں سے جا رہے ہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر میں اپنے کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو متبع رسول بنا جاؤ، اور اپنی شکلوں کو بھی حضور کی شکل کے مطابق بنا کے مرو، تاکہ کہیں یہ نہ کہنا پڑے میں جانتا ہی نہیں کون۔ اللہ ہمیں توفیق عطا